اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خریم الاسدی۔ جیسے ہمارے بہت سے نوجوان بڑے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، اتنے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جا رہا ہے کہ جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، لمبے لمبے بال بھی ہیں، کانوں میں بالی بھی پہنے ہوئے ہے، جا رہا ہے تو پیچھے سے ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ جا رہا ہے کہ جا رہی ہے۔ وہ تو سامنے سے پتہ لگتا ہے کہ نہیں صاحب یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ تو حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال تھوڑے بڑے بڑے تھے، اور کپڑا جب پہنتے تھے تو ٹخنے کے نیچے رہتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے نیک تھے، لیکن یہ دو چیزوں کی کمی تھی، بال بڑے بڑے رکھتے تھے، کپڑا ٹخنے کے نیچے رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں، خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں، بس ایک بات کی کمی ہے، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، ان کا بال تھوڑا لمبا ہے، ان کے کپڑے ٹکنے کے نیچے رہتے ہیں، یہ دو چیزیں اگر دور ہو جائیں تو بہت اچھے انسان ہیں۔ صحابہ کرام ہماری اور آپ کی طرح رات رات بھر تقریر تو نہیں سنتے تھے میرے بھائی، مگر نبی کی ایک بات سنتے تھے تو ان کے دل میں اتر جاتی تھی، وہ کان سے نہیں سنتے تھے، وہ دل سے سنتے تھے۔ حضرت خریم الاسدی کے کانوں میں اللہ کے پیارے نبی کی یہ بات پہنچ گئی کہ نبی اکرم نے میرے بالوں کے بارے میں کہا ہے اور میرے کپڑے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اس کا بال بڑا نہ ہوتا اور اس کے کپڑے ٹخنے کے نیچے نہ ہوتے تو بہت اچھا انسان ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، حضرت خریم الاسدی نے کینچی اٹھائی، سیلون نہیں گئے، باربر کے پاس نہیں گئے، نائی کے پاس نہیں گئے، کینچی اٹھائی اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنا بال کاٹ کر کے چھوٹا کیا اور اپنے پائجامے کو، اپنے ازار کو کاٹ کر کے انہوں نے ٹخنے کے اوپر کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نوجوان تھے، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور قیامت کے دن اللہ کی عرش کا سایہ وہ انسان بھی پائے گا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، جو ظہر پڑھ کے آئے تو عصر کی فکر ہو، عصر پڑھ کے آئے تو مغرب کی فکر ہو، مغرب پڑھ کے آئے تو عشاء کی چنتا ہو، عشاء پڑھ کے سوئے تو فجر کی چنتا ہو، نماز کی چنتا ہو، مسجد میں اس کا دل لگا ہوا ہو، جو مسجد میں ضرورت پڑے تو جھاڑو بھی لگا دے، یہ نہ سوچے کہ جھاڑو لگانا یہ حقیر کام ہے، یہ سوچے یہ اللہ کے گھر کا کام ہے، مسجد کا کام، مسجد کا لیٹرین بھی صاف کرنا پڑے تو اپنے ہاتھ سے کر دے، جو مسجد کے ساتھ اپنے دل کو لگا لے، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی عرش کا سایہ ان دو لوگوں کو بھی ملے گا جو دو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے ملتے ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں۔ بھئی میں بنارس کا رہنے والا، آپ گاجول کے مالدہ کے رہنے والے ہیں، میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اب اگر ہماری اور آپ کی یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی، سچی محبت ہوگی، تو اس محبت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو لوگوں کو جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ ان دونوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت غلط کام کی طرف بلائے، گناہ کے کام کی طرف بلائے، زنا کی طرف بلائے، بدکاری کی طرف بلائے، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے نہیں میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر اس نوجوان کے دل میں ہو۔ آج کا نوجوان تو موقع تلاش کرتا ہے، کسی لڑکی کا نمبر مل جائے تو اس سے بات کروں، کسی لڑکی کا واٹس ایپ نمبر مل جائے تو اس سے چیٹنگ کروں، اس سے تعلق بڑھاؤں، اس سے ملنے کا بہانہ ڈھونڈوں۔ یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نوجوان جس کو زنا کرنے کا موقع مل رہا ہے، عورت خود بلا رہی ہے،
اور ایسی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، بڑی خوبصورت عورت تھی، پیسے والی عورت بھی تھی، اور یوسف علیہ السلام تو اس کے گھر میں غلام کی طرح رہتے تھے، وہ اپنا حکم بھی چلاتی تھی۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ ایک دن اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیے، کھڑکی بند، دروازے بند، روشن دان بند۔ اب اندر کی خبر باہر والوں کو نہیں، باہر کی خبر اندر والوں کو نہیں، اکیلی وہ عورت ہے اور یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام اس کے غلام کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اپنا حکم بھی چلاتی ہے۔ ذرا غور کرو سچویشن کتنی خطرناک ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس عورت نے حضرت یوسف کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، سارے دروازے اس نے بند کر دیے، اور یوسف علیہ السلام سے آ کر کے کہتی ہے کہ اے یوسف تم میری باہوں میں آ جاؤ، تم میرے پاس آ جاؤ اور جلدی سے میری تمنا کو پوری کر دو، اور جلدی سے تم میری خواہش کو پوری کر دو۔ اکیلی عورت ہے اور کوئی ڈاؤٹ کرنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کوئی باہر کے نہیں، اسی میں رہتے، اسی گھر میں رہتے ہیں، اور عورت خود بلا رہی ہے۔ مگر کیا جواب دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کہتے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مسوایا، میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے رہنے کی جگہ دی اور میں تیرے ہی ساتھ اتنا بڑا غلط کام کروں، انہو لا یفلح الظالمون، یہ زنا تو بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آج حالات بہت خراب ہے، زمانہ بہت خراب ہے، بڑی بے پردگی ہو گئی ہے، بڑی بے حیائی ہو گئی ہے، لڑکیاں پتہ نہیں کیسے کیسے کپڑے پہن رہی ہیں۔ اگر لڑکیاں خراب کپڑے پہن رہی ہیں تو آپ کو غلط کام کرنے کا لائسنس نہیں مل گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ آج موبائل اور فلموں اور گندے ویڈیوز نے ہمارے دماغ کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ آج سماج میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی سیف نہیں ہیں، آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی ریپ ہو رہا ہے۔ لڑکیاں تو جو بے حیائی کر رہی ہیں اور عورتیں جو غلط قسم کے کپڑے پہن رہی ہیں وہ تو ایک وجہ ہے، مگر ساری وجہ وہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ذہنوں کو اتنا بھر دیا گیا ہے ان گندگیوں سے کہ آج چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آج وہ سیف نہیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ تو جب یہ ڈر پیدا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرنے کا موقع ملے گا، مگر پھر بھی انسان زنا نہیں کرے گا۔ ذرا بخاری شریف کی اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ جب 3 لوگ سفر پہ گئے تھے اور تیز بارش ہونے لگی تھی، اور تینوں پہاڑ کی ایک گفا کے اندر جا کر کے پناہ لیتے ہیں، اور ایک بڑی سی چٹان آتی ہے اور گفا کے منہ کو بند کر دیتی ہے، اور تینوں گفا کے اندر قید ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور تینوں آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ چلو ہم سب اپنی کوئی نہ کوئی نیکی کا واسطہ دے کر کے، اپنی نیکی کا وسیلہ لگا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، میری ایک چچا کی لڑکی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، جتنی محبت ایک مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے میں اتنی سب سے زیادہ محبت اس عورت سے کرتا تھا، اور میں اسے پانا چاہتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ قحط سالی کا موقع آیا، سوکھا پڑ گیا گاؤں میں، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ میری چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا میں اس کو 100 دینار دوں گا، ایک روایت میں ہے 120 دینار دوں گا، اور میں نے اس کو یہ مدد دینے کا وعدہ کیا، لیکن میں نے کہا کہ تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا، تجھے اپنی عزت مجھے سونپنی پڑے گی۔ اے اللہ، میری چچا کی وہ لڑکی مجبوری کے عالم میں اس کام کے لیے تیار ہو گئی، اور میں نے
بالکل طے کر لیا کہ اب میں اپنی دل کی مراد پوری کروں گا اور اس کے ساتھ میں غلط کام کروں گا، اور قریب تھا کہ میں یہ غلط کام کر ڈالتا، مگر عین موقع پر اس لڑکی کے منہ سے بس ایک جملہ نکلا، اس نے کہا اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ وَلَا تَفُزَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، جس چیز کا تجھے اللہ نے حق نہیں دیا ہے، جس چیز کا اللہ نے تجھے ادھیکار نہیں دیا ہے، اس چیز کو تو اپنے استعمال میں مت لا۔ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تیرے نکاح میں نہیں آئی ہوں، میرے ساتھ غلط کام کرنے کا تجھے کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اے اللہ، جب اس لڑکی کے منہ سے میں نے تیرا نام سنا، اے اللہ میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا اور میں نے توبہ کی، میں نے اس کو پیسہ بھی دے دیا اور میں نے اس زنا کے عمل سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اے اللہ تو گواہ ہے کہ یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا اور تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ اگر واقعی میں نے تیرے ڈر سے اور تجھے خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا تو اے اللہ تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ لمبی حدیث ہے، تینوں نے الگ الگ دعائیں کی اور اس کے بعد وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار سے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو زنا کا موقع ملنے کے بعد بھی وہ اپنے دامن کو بچا سکتا ہے۔